بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ بیوی کی 3 عادتیں شوہر کو جلد بوڑھا کر دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی آپ یہ سن لیں۔ بیوی کی 3 باتیں شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک لڑکی کا واقعہ بھی سناؤں گا جس نے کہا کہ میں اس لڑکے سے شادی کروں گی جو مجھ سے با پردہ رہے، پردے میں رہنے کا کہے گا۔ ایک لڑکے نے یہ شرط مان لی اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ پھر اس لڑکے نے ایسا کیا کہ آپ جسے سن کر حیران ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان پر برا وقت کیوں آتا ہے۔ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ کسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا یہ مطالبہ تھا کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرے گی جو شخص اسے با پردہ رکھے گا، یعنی پردے میں رکھے گا۔ ایک نوجوان شخص نے یہ شرط مان لی اور وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ پھر آخرکار وہ وقت آ گیا کہ ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس میں میرا بہت زیادہ وقت خراب ہو جاتا ہے۔ تم مجھے کھانا کھیتوں میں ہی لا دیا کرنا۔ بیوی اس بات کے لیے راضی ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا اور ان کے ہاں ایک بیٹا اور پیدا ہو گیا جس پر شوہر نے کہا کہ اب گزارا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں میرا ہاتھ بٹانا پڑے گا، یعنی کھیت کے کاموں میں میری مدد کرنی ہوگی۔ بیوی اس بات کے لیے بھی راضی ہو گئی، لیکن وہ دل میں خوش نہیں تھی کیونکہ اب وہ بے پردگی تک پہنچ گئی تھی۔ جب اس کے یہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اس وقت تک اس کا جو شوہر تھا اسے مکمل بے پردگی تک لے آیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور ان کے بیٹے بڑے ہو گئے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ شوہر ہنسنے لگا۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو شوہر کہنے لگا کہ تو بہت پردہ کرتی تھی، آخرکار تیرا پردہ ختم ہو ہی گیا۔ کیا فرق پڑا مجھے پردے یا بے پردگی سے، زندگی تو ویسے ہی گزر رہی ہے۔ بیوی نے کہا کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا، چھپ کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے اپنے بال بکھیرے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ سب سے بڑا بیٹا آیا اور ماں سے آ کے پوچھنے لگا اس کا سبب، ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے نے کہا تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، آپ کا خیال بھی تو کرتے ہیں۔ اس ماں کو سمجھایا اور چلا گیا۔ بیوی پھر سے رونے لگی، ایکٹنگ وغیرہ کرنے لگی۔ اس کے بعد دوسرا بیٹا آ گیا، اس کو بھی یہی بولا کہ بھائی تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سن کر اس بیٹے کو غصہ آ گیا، اس نے باپ کو برا بھلا کہا اور ماں کو بھی سمجھایا اور چلا گیا۔ اس کے بعد گھر میں تیسرا بیٹا بھی داخل ہو گیا تو اس بیوی نے وہ بھی رونے لگی۔ چھوٹے بیٹے نے بھی ماں سے پوچھا اس کا سبب، تو اس کی ماں نے بتایا کہ بھائی تمہارے باپ نے مجھے بہت مارا۔ اس نے یہ سنتے ہی وہ غصے میں آ گیا اور اونچی آواز میں گالیاں دیتا ہوا ڈنڈا اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ اتنی دیر میں بیوی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر کو آواز دی اور بلایا اس کو۔ کہنے لگی کہ میرا پہلا بیٹا پردے میں ہوا تھا، اسی لیے اس نے تمہارا پردہ رکھا۔ دوسرا بیٹا کم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، اس لیے اس نے تمہاری آدھی لاج رکھی۔ یعنی دوسرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا تھا جب وہ عورت اپنے شوہر کے لیے کھیتوں میں کھانا لے کر جاتی تھی، جبکہ تیسرا بیٹا جو مکمل بے پردگی میں ہوا تھا وہ مکمل طور پر تمہاری عزت کا پردہ اتارنے لگا تھا۔ سبق یہ ہے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے،
اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل حکم بھی ہے، جس کی بے شمار حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور یہ دنیا قاعدہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی گاڑی کو چلانے والے کے لیے اس کی ہدایت کے بغیر چلانا شروع کریں تو وہ یقیناً برباد ہو جائے گی۔ بات ہے تو کڑوی لیکن سچی ہے۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اپنی خواہشات اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے بوجھ ہیں۔ اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو بوجھ ہلکا کریں، سفر آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بیوی کی 3 باتیں شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 کہ غیر مناسب رویہ۔ بیوی کا غیر مناسب رویہ شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ اور نمبر 2 بد زبانی، جو بدتمیزی اور زبان چلاتی ہیں اپنے شوہروں سے۔ اور تیسری شوہر کو اس کا مقام نہ دینا، یعنی شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے، محبت ضروری ہے، اور سب سے بڑی بات کہ بھروسہ کرنا بھی ضروری ہے۔ جس مرد کو سچی محبت ہوگی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان پر برا وقت کیوں آتا ہے؟ آپ بھی یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر برا وقت کیوں بھیجتے ہیں۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، برا وقت انسان پر کیوں آتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، برا وقت انسان کی غلط فہمی اور غلط عادتوں کی وجہ سے آتا ہے، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو اپنے ساتھ اللہ کا تحفہ لے کر آتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی، برا وقت اپنے ساتھ اللہ کا تحفہ کیسے لا سکتا ہے؟ جب یہاں تک آ پہنچی تو حضرت علی نے فریاد کیا، یاد رکھنا، برا وقت اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے پہچان کا آئینہ ہے۔ انسان خوشحال ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے تو ان کے ارد گرد پردے میں چھپے گئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے سے کبھی نظر نہیں آتے۔ لیکن وقت بدلنے لگتا ہے تو انسان کے چہرے سے نقاب اترنے لگتے ہیں۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جب برا وقت آتا ہے تو انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے تاکہ انسان اسے پہچان لے، اور جب اچھا وقت آتا ہے انسان کے خود کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے تاکہ زمانہ اسے پہچان لے۔ برا وقت سبھی پر آتا ہے، کوئی بکھر جاتا ہے تو کوئی نکھر جاتا ہے۔ وقت کا تعلق ہر انسان سے ہے۔ اگر ہم وقت کو انسان کا دوسرا روپ کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ بیک وقت اس طرح سے ہی گزر جاتا ہے جیسا انسان اسے گزارتا ہے، اور آنے والے وقت میں انسان اپنے گزرے ہوئے وقت سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر انسان پہ یہ ہر وقت آتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی، لیکن برا وقت انسان کی سوچ اور عمل پہ بہت گہرے اثرات چھوڑ جاتا ہے، جو اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ یہاں بنیادی بات ایمان کی ہو رہی ہے، کیونکہ نکھرتا وہی ہے جس کا ایمان مضبوط ہو اور اپنے حالات اور غلطیوں سے سیکھے۔ بے شک ایمان بہت بڑی طاقت ہے اور یہی ہمیں اچھے اور برے وقت میں رہنمائی کرتی ہے۔ جن کا ایمان پختہ ہو وہ اپنے حالات کے تقاضوں پر شکوے نہیں کرتے۔ ہاں، تکلیف سے تھوڑا بدل ضرور جاتے ہیں۔ اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ شکر گزاری بہت کم کرتا ہے، بلکہ شکایتیں زیادہ کرتا ہے اور روتا رہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اسے وہ اپنی دوسری خوشیوں کا احساس بھی محسوس نہیں کر پاتا۔ دراصل قصور ہمارا اپنا ہے، جو دن بہ دن زنگ آلود ہوتے جا رہے ہیں۔ ظاہری اور باطنی طور سے آگے بڑھنے کی جستجو نے ہمارے دل مردہ کر دیے ہیں، اور پھر بار بار کہتے ہیں کہ وقت بدل گیا ہے۔ وقت تو وہی ہے جو خالق کائنات نے روز اول بنایا
وہی دن سے رات، رات سے دن کا سفر، وہی سورج کا طلوع اور غروب ہونا، وہی چاند کی چاندنی، رات کی تاریکی میں روشنی بکھیرنا، پرندوں کا رزق کی تلاش میں دن بھر ایک شاخ سے دوسری شاخ پر منڈلانا اور شام کے سائے پھیلنے تک اپنے گھونسلوں کی جانب رخ کرنا بھی وہی ہے جو پہلے دن سے تھا۔ ہم تو ان پرندوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں جو اپنی پہچان ہی بھول گئے ہیں اور وقت کے بدلنے کا رونا روتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹس باکس میں اللہ کے ضرور نام کو ٹائپ کریں۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔